نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال تعالى في القرآن المجيد فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں، دوستو، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات بنائی، اور یہ کائنات صرف اس لیے نہیں بنائی کہ انسان اس دنیا میں آئے اور اپنا بچپنا گزار کر اپنی جوانی کو پہنچے، پھر اس کے بعد دنیا میں دوسرے لوگوں کی طرح کھانے کمانے میں لگ کر اپنی بیوی بچوں کی فکر کرتا رہے اور مکان اور محل بنانے کی فکر کرتا رہے اور دنیا میں آنے کے بعد واپس جانے کی فکر بھول جائے۔ اسے احساس نہیں ہے کہ وہ دنیا میں آیا ہے، یہ دنیا کی زندگی معمولی سی زندگی ہے، زیادہ سے زیادہ 60-70 سال کی زندگی ہے۔ اس کو یہاں ہمیشہ نہیں رہنا، اس کو اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، حساب کتاب دینا ہے اور بتانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، بتا تجھے جوانی دی تھی، تو نے اب اس جوانی میں کیا کام کیا؟ تجھے مال دیا تھا، مال کا کیا کیا؟ تجھے پیسہ دیا تھا، تجھے عمر دی تھی، زندگی دی تھی، زندگی کو کہاں لگا کر آیا؟ بتا۔ اس وقت کیا جواب دیں گے؟ ہم دنیا میں آنے کے بعد، یہاں کی زیب و زینت کو دیکھنے کے بعد ہم یوں سمجھتے ہیں کہ صرف یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، ہمیں یہاں سے لوٹ کر نہیں جانا، اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہونا، کوئی حساب کتاب نہیں دینا۔ یہ انسان غفلت کی زندگی میں ہے۔ وہ بھول گیا ہے کہ جب کوئی بچہ اسٹوڈنٹ اسکول میں پڑھتا ہے، کالج میں پڑھتا ہے اور وہاں پر وہ پڑھتا ہے، محنت کرتا ہے، اپنی سبجیکٹ میں تیاریاں کرتا ہے، پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ اس کی سبجیکٹ کا امتحان آتا ہے اور پھر وہ اس کا امتحان دیتا ہے، اور جب امتحان دے دیتا ہے تو اس کا ایک دن رزلٹ سامنے آتا ہے، تمام لوگوں کے سامنے رزلٹ آتا ہے، اور جب وہ کامیاب ہوتا ہے تو لوگوں کو اپنا سرٹیفکیٹ دکھاتا ہے، لوگوں دیکھو میں کامیاب ہو گیا، میرے نمبرات بڑے اچھے آئے ہیں، میرے بڑے مارکس آئے ہیں، بڑے اچھے مارکس آئے ہیں میرے، لوگوں کو بتاتا ہے۔ لیکن جب وہ فیل ہوتا ہے، ناکام ہوتا ہے، افسوس اس پر طاری ہوتا ہے، اس کی حالت بگڑ جاتی ہے، وہ شرمندہ ہوتا ہے کہ میں نے محنت نہیں کی، میں ناکام ہو گیا، میں فیل ہو گیا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس زندگی میں ہمیں بھیجا، یہ ہماری تیاری ہے آخرت کے لیے، یہ ہماری تیاری ہے کہ ہم یہاں پر تیاری کریں، اللہ کو راضی کریں، اللہ کے نبی کے طریقوں پر چلیں۔ شریعت نے، دین نے ہم کو جو چیز تھما دی ہے، جو احکامات ہم کو بتا دیے ہیں، ہم ان پر چل کر اپنے اللہ کو راضی کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے کامیاب ہو کر ہمارے سرٹیفکیٹ کو ہمارے دانے ہاتھ میں دے دے اور ہم سے کہہ دے کہ جاؤ تم کامیاب ہو گئے، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، جاؤ انعام کے طور پر تمہیں جنت دے دی گئی، جنت الفردوس دے دی گئی۔ خدا نخواستہ اگر ہم دنیا میں رہے، یہاں کی زیب و زینت کو دیکھتے رہے، صرف اور صرف کھانے کمانے میں لگے رہے، پھر اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہوا تو وہاں پر سوائے افسوس کے کچھ نہیں ہوگا، ہمیں ناکام قرار دے دیا جائے گا۔ اولین سے لے کر اول انسان سے لے کر آخری انسان تک تمام لوگ جمع ہوں گے، وہاں پر ہمارا حساب کتاب ہوگا۔ وہاں اگر ہم نے اچھے کام نہیں کیے ہوئے ہوں گے تو وہاں ہمارا سرٹیفکیٹ ہمارے دانے ہاتھ میں دیا جائے گا اور ہم سے کہا جائے گا کہ تم ناکام ہو چکے ہو۔ فرشتوں کو حکم دیا جائے گا، جاؤ ان کو پکڑو، ان کے گلوں میں توق ڈالو، ثم الجحیم صلو، اور پھر ان کو جہنم میں ڈال دو۔ اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا؟ کوئی بچانے والا نہیں آئے گا۔
آج جب دنیا میں ہمیں کوئی سمجھاتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ بھائی نماز پڑھ لو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کے احکامات پر چلنے میں ہی کامیابی ہے، دنیا میں آ کر مال و دولت کمانے میں کامیابی نہیں ہے، بڑے بڑے محل بنانے میں کامیابی نہیں ہے، یہ دنیا کی زیب و زینت ہے، بڑے بڑے لوگ دنیا میں آئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، وہ دنیا سے چلے گئے۔ اب تو اگر انسان چاہے تو عبرت کی نگاہوں سے ان بادشاہوں کی بنی ہوئی عمارتوں کو دیکھ سکتا ہے۔ تاج محل کو لے لو کہ اتنے سال پہلے اس کو بنایا گیا، شاہجہاں نے اس کو بنوایا، اور وہاں بڑی بڑی عمارتیں بنی ہوئی ہیں، وہ لوگ جو اس کو بنانے والے تھے، وہاں رہنے والے تھے، سب وہ جا چکے ہیں، کوئی نہیں بچا۔ ایسے ہی ہم کتنے ہی بڑے بڑے محل بنا لیں، کتنی ہی بڑی بڑی کوٹھیاں بنا لے، ایک دن آئے گا کہ ہم کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہوگا۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر شخص کو مرنا ہے، ہر شخص کو مرنا ہے، ہر شخص اس 2 گز کی زمین میں اس کو جانا پڑے گا، ہر شخص کو جانا پڑے گا۔ غافل نہ ہو اپنی زندگی سے، اسے جتنا چاہنا ہے عیش کر لے، جتنی چاہنی ہے اللہ کی نافرمانی کر لے، جتنا چاہے اللہ کے نبی کے طریقوں کو توڑ لے، جتنا چاہے عورت بے پردہ ہو لے، جتنا چاہے ناچ گانا کر لے، جتنا چاہے لوگ شراب پی لے، ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی رسی کو کھینچے گا، اس وقت ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس وقت کہا جائے گا این المفر، کہیں بھاگنے کے لیے ان کی جگہ نہیں ہوگی، کہیں بھاگ نہیں سکیں گے وہ اللہ سے چھوٹ کر۔ یہ وقت ہے، یہ دنیاوی زندگی معمولی سی زندگی ہے، لوگ اس کو بنانے کے لیے اپنے آخرت کی زندگی کو جو ہمیشہ ہمیشہ آنے والی ہے اس کو بھول جاتے ہیں، اور اپنی زندگی کو آہستہ آہستہ گزارتے رہتے ہیں۔ ہماری زندگی ایک برف کے ٹکڑے کے مانند ہے۔ برف جو ہوتی ہے نا، اگر کوئی انسان چاہے تو اس برف سے اچھے کام بھی لے سکتا ہے، پیاسے کی پیاس بجھا سکتا ہے، اس پانی کو جب رکھیں گے تو پانی پگھلتا جائے گا تو پانی ہو جائے گا برف پگھل کر، تو اس کو اگر کوئی پیاسا پیے گا تو اس کی پیاس بجھ جائے گی۔ لیکن اگر اسی برف کے ٹکڑے کو رستے میں ڈال دیا گیا، اگر اسی برف کے ٹکڑے کو نالی میں ڈال دیا گیا، اگر اسی برف کے ٹکڑے کو سڑک پر ڈال دیا گیا تو یہ برف کا ٹکڑا وہاں بھی گھل جائے گا، اور پھر کیا ہوگا، وہاں پر گھل کر یہی برف کیچڑ بن جائے گی۔ جو برف ایک برتن میں گھلنے کے بعد ایک ٹھنڈا پانی بنتی، لوگوں کی پیاس بجھاتی، وہی برف سڑک پر جانے کے بعد پگھلنے کے بعد کیچڑ بن جائے گی، اور لوگوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا، کیچڑ سے بچنا پڑے گا۔ ایسی ہی ہماری زندگی ہے، ہماری زندگی گزرتی جا رہی ہے، لوگ ہمیں سمجھاتے ہیں، ہم ان کو اپنا دشمن کیوں سمجھتے ہیں؟ ہم ان کو اپنا دشمن نہ سمجھے، یہ دنیا کی زندگی ہے، کل آخرت کی زندگی آئے گی۔ ہمارے سامنے کتنے ہی جنازے ایسے ہیں جو کل تک ہمارے سامنے تھے، پھر کیا ہوا، اچانک کیا ہوا، وہ مر چکے، اور ان کو ہمارے سامنے ان کی جنازے کی نماز پڑھائی گئی اور ان کو کندھوں پہ لے جایا گیا۔ ارے غافل، کہاں سویا ہوا ہے؟ آج اس کی باری ہے، کل تو ہماری باری ہے۔ ہم سوچتے ہیں یہ مر گیا، ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ بھی یہی سوچتا تھا جو مرا ہے کہ میں کہاں مروں گا، پھر کام ہوتا ہے۔ ایسے یہ بھی سوچتا تھا، آج ہم بھی سوچتے ہیں یہ مرا ہے، ہم کہاں مرے، ہمیں کام ہوتا ہے۔ وہ بھول جاتا ہے، دوسرے کا مرنا اس کو جھنجھوڑتا ہے۔ اے غافل انسان، مجھے دیکھ، میں بھی ایسے اترا کر چلتا تھا، میں بھی سوچتا تھا کہ مجھے موت نہیں آئے گی، میں بھی زندگی میں ایسے کام کرتا تھا کہ میں سمجھتا تھا کہ مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، لیکن ایک غافل انسان، مجھے بھی موت آ گئی۔ ایک غافل انسان، تو عبرت حاصل کر لے مجھے دیکھ کر، کب تک تو اللہ کی نافرمانی کرے گا، کب تک دوسروں کا دل دکھائے گا؟ تو بڑی سوچنے کا مقام ہے، اللہ سے ڈرنے کا مقام ہے، ہم ڈریں اللہ سے اور اللہ کو راضی کریں۔